بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام، اہل کتاب کے رویوں اور ایمان والوں کے لیے اہم ہدایات کا مطالعہ کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں پارہ نمبر 6 کی طرف، جہاں ان مضامین کا تسلسل بھی ہے اور مزید اہم معاشرتی، اخلاقی اور اعتقادی رہنمائی بھی عطا کی گئی ہے۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ انصاف، وعدہ نبھانے، انسانی جان کی حرمت اور اجتماعی زندگی کے اصولوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ آئیے اب پارہ نمبر 6 کے خلاصے کو سمجھتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ نساء کی بقیہ آیات اور سورہ مائدہ کی بیشتر آیات شامل ہیں۔ پارے کی ابتدائی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو مظلوم کے علاوہ کسی سے برائی کا اظہار پسند نہیں ہے۔ کوئی برائی کسی جماعت میں پھیل رہی ہو تو اس کا ذکر عام صیغہ میں کیا جائے، اس کو کسی فرد یا گروہ پر منطبق نہ کیا جائے۔ تعین اشخاص کے ساتھ برائی کا اظہار و اعلان صرف مظلوم کے لیے جائز ہے۔ پھر مومنین و کفار میں فرق بتایا کہ مومن سب انبیاء پر یکساں ایمان رکھتے ہیں جبکہ کفار ان میں تفریق کرتے ہیں۔ پھر اہل کتاب کی شرنگیزیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کو اعلانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا، عہد کو توڑا، آیت اللہ کو جھٹلایا، ظلم کیا، سود کھایا، مریم پر بہتان لگایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اپنے نبی کو اللہ نے ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا تھا۔ اس سب کی پاداش میں ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئیں۔ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ سب ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ راسخ مومنین بھی ہیں جو نماز روزہ کی پابندی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجا جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اللہ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ جنہوں نے اس کا کفر کیا اور گمراہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ آئے ہیں تو بہتر ہے کہ ان پر ایمان لے آئیں۔ نیز اہل کتاب کو تنبیہ کی کہ غلو نہ کریں، بلکہ وہ کہیں جو حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بیٹے نہیں۔ وہ اللہ کی عبادت سے شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جبکہ مومنین کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کا وعدہ ہے۔ آخر میں وراثت سے متعلق حکم ہے کہ اگر مرنے والے کے والدین اور اولاد نہ ہو تو اس کے بہن بھائی وراثت کے حصہ دار ہوں گے، مرد کا حصہ دگنا ہوگا۔ یہاں سورہ نساء اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے جس کا افتتاح افائے عہد کے حکم سے ہوا۔ پھر عشر حرم، شاعر الہی اور دیگر محرمات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی حکم ہوا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیز چوپایوں کی حلت اور ان میں جو اصناف حرام ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور اسی تسلسل میں آیت غدیر کا نزول ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو نازل کیا گیا اس کی بلا خوف و خطر تبلیغ کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم یعنی کہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کا پیغام مکمل طور پر پہنچانے کی تاکید کی گئی اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت، قربت اور اہم مقام کو واضح فرمایا اور مسلمانوں کو باہمی محبت اور وفاداری کی تلقین کی۔ اسی واقعے کی تفصیلات اور اس کی تعبیر کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں آراء پائی جاتی ہیں، تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اتحاد، محبت
اور باہمی وفاداری کی تعلیم دی اور دین کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ پاکیزہ چیزوں کی حلت، ان کو کھانے کا حکم اور اہل کتاب کی پاک دامن خواتین سے نکاح کے جواز کا بیان آیا کہ بین المذاہب شادیاں معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ پھر نماز کے لیے وضو اور پانی کی غیر موجودگی میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ عدل و انصاف پر قائم رہو، کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس راستے سے نہ ہٹائے۔ یہود سے کیے گئے میثاق کا ذکر کیا، جس میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ اگر وہ نماز زکوٰۃ پر قائم رہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں تو اللہ ان کی خطاؤں کو بخش کر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑا، اس لیے ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ اسی طرح نصارہ سے بھی عہد لیا گیا، لیکن وہ بھی اس پر قائم نہ رہے، چنانچہ ان کے درمیان نفرت اور دشمنی ڈال دی گئی۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جس کے ذریعے اللہ سیدھے اور روشن راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے، اس کی پیروی کرو۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ پکڑا کرو اور فلاح حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں جہاد کیا کرو۔ پھر یہود و نصارہ کے بعض غلط عقائد و تصورات کی تردید کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دعوت کو دہرایا گیا۔ یہود کی تاریخ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد سے منہ موڑا تھا، جس کی پاداش میں ان کو 40 سال بھٹکنے کی سزا ملی۔ پھر حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جس نے ناحق کسی کی جان لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لی، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ نیز زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں اور چور کی حد کا ذکر کیا گیا۔ فساد فی الارض کی حد عبرتناک قتل یا سولی پر چڑھانا یا ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹنا ہے، جبکہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کفار کے کفر سے غمگین نہ ہوں، یہ کتب اللہ میں تحریف کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس اپنے معاملات میں فیصلہ کرانے آئیں تو آپ کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے، لیکن اگر کریں تو عدل کے مطابق کریں۔ اس کے بعد بتایا کہ تورات بھی اللہ نے نازل کی، جس میں ہدایت کا سامان تھا۔ اللہ کے نبی اور دیگر اللہ والے اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اور انجیل بھی ہدایت اور روشنی کے ساتھ اللہ نے نازل کی۔ سب کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں، جو ایسا نہ کرے وہ ظالم، فاسق اور کافر ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ سب کتاب بھی ہم نے ہی نازل کی جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر حاوی ہے۔ سب کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں، ساتھ ہی ان کی بعض صفات بتائیں، دین و نماز کا مذاق اڑانا، گناہوں میں سبقت وغیرہ۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ در حقیقت مومنین کے دوست اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ہی ہیں۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کا ہی فائدہ ہوتا۔ ان میں بعض نیک بھی ہیں، لیکن اکثر ایسے ہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو کوئی خوف و غم لاحق نہ ہوگا۔ پھر دوبارہ رخ کلام اہل کتاب کی طرف موڑ دیا گیا۔ نصارہ کے عقیدہ تثلیث الوہیت مسیح کا رد کیا گیا اور حکم دیا کہ دین میں ناحق غلو نہ کرو، نہ خواہشات کی پیروی کرو۔ پھر اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں ان پر کی گئی لعنت کا ذکر کیا، جس کی وجہ ان کا منکر سے باز نہ آنا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ ان میں سے اکثر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، اگر یہ ایمان لے آتے تو کبھی ان کو دوست نہ بناتے۔ آخر میں واضح کیا کہ مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے سخت یہود اور مشرکین ہیں، اور جبکہ مسلمانوں سے قریب تر نصارہ ہیں، بوجہ اس کے کہ ان میں راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آج کے پارے میں ہم نے یہ یاد کیا کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، جینے کی کتاب ہے، سوچنے کی اور بدلنے کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، بلکہ انصاف کرنے، وعدہ نبھانے، سچ پر قائم رہنے اور انسانیت کی قدر کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم روز قرآن کا صرف ایک پیغام بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آہستہ آہستہ ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب زندگی بدلتی ہے تو دل بدلتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آئیے
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم پارہ نمبر 7 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی روشنی کے ساتھ اور قرآن کی ہدایت کے ایک اور خوبصورت سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دل کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیے۔ اللہ حافظ۔